السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا 30واں لیکچر ہے۔ جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں کہ ہمارا 30واں جو لیکچر ہے 30th لیکچر، اٹ ول بی ریلیٹڈ ٹو دی کوالٹی کنٹرول، ڈفرنٹ آسپیکٹس آف کوالٹی، واٹ از کوالٹی، ہاؤ اٹ از کنٹرولڈ، واٹ آر دا نارمس ٹو کنٹرول دیٹ، اس کے اصول کیا ہیں، بیسیکلی کوالٹی کو ڈیفائن کیسے کریں گے، اور پھر مختلف اس کے اصول پڑھتے ہوئے ہم ڈیولپمنٹ جو ہے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ کوالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کا رول دیکھیں گے اور اپنے پیارے ملک پاکستان میں اس کا رول دیکھیں گے، اور اس کی جو موجودہ سچویشن ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ میں آپ کو گزشتہ لیکچر کے بارے میں بتا دوں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ یا پرسنل کنٹرول کو جو ہے وہ ختم کیا تھا، اور دیٹ واز اگین آئی مسٹ ایمفسائز آن دیٹ تھنگ دیٹ اٹ واز اسپیشلی ریلیونٹ ٹو دی ایس ایم ای مینجمنٹ۔ ہم نے اس کو جو پڑھا تھا وہ چھوٹی انڈسٹری یا میڈیم انڈسٹری کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا جو کوالٹی کنٹرول کا چیپٹر ہے یہ بھی بیسیکلی جو ڈیزائن کیا گیا ہے اور جو بنایا گیا ہے، اس کا جو مٹیریل ہے اس چیز کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا ہے کہ یہ ایس ایم ایز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لیٹس سی what are the different aspects and what are the different things which we are going to study in this chapter، اور ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ کوالٹی کنٹرول آپ نے عام فہم لینگویج میں سنا ہوگا کہ جی فلاں چیز کی کوالٹی بہت اچھی ہے، فلاں چیز کی کوالٹی بہت بری ہے، یا آپ بازار جائیں تو اچھی کوالٹی کی چیز خریدیں۔ آپ نارملی اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت دفعہ یہ لفظ جو ہے وہ سنتے ہیں۔ ایک طرح سے ہماری جو معمولات ہیں، زبان جو روزمرہ کی زبان جیسے کہتے ہیں، اس کا یہ حصہ بن گیا ہوا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے جی کہ سائنٹیفک اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں۔ بیسیکلی جو اس کی فلسفیکل اپروچ ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوالٹی اٹس جسٹ لائک جیم اسٹون، جس طرح ایک قیمتی پتھر کو کاٹا گیا ہوتا ہے اور اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں جنہیں انگلش میں فیسٹ کہتے ہیں، فیسٹس ہوتے ہیں۔ تو جتنے زیادہ کسی پتھر کے، جیم سٹون کے، پریشیس سٹون کے یا ڈائمنڈ کے فیسٹس ہوں گے، اتنی اس کی بریلینس زیادہ ہوتی ہے، اتنی اس کی چمک زیادہ ہوتی ہے، اتنی اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ یہی کوالٹی کا حال ہے۔ لیکن یہ بات جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایک فلسفیکل اپروچ ہے ٹوورڈز دی ڈیفینیشن آف کوالٹی، دیٹ کوالٹی از لائک دا فیسٹس آف جیم سٹون، ایچ فیسٹ ہیز اٹس اون بریلینس، اٹس اون آسپیکٹس، اٹس اون بیوٹی۔ تو ان سب کو ملا کے جو چیز بنتی ہے وہ کوالٹی بنتی ہے۔ لیکن لیٹس سی واٹ آر دی سائنٹیفک بیسس فار اسٹڈنگ دی کوالٹی کنٹرول اینڈ کوالٹی امپروومنٹ اینڈ ادر تھنگس۔ کوالٹی کنٹرول، کوالٹی اٹس اٹینمنٹ اینڈ کنٹرول لائک اے پریشیس جیم اسٹون ہیز مینی فیسٹس ایچ کنٹریبیوٹنگ ٹو اٹس اسپارکل اینڈ ویلیو۔ وہی جو میں نے پہلے گزارش کی کہ ایک اٹینمنٹ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ایک جیم سٹون ہے، اس کے مختلف فیسٹس ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں، جس پہلو سے بھی آپ دیکھتے ہیں اس کی اپنی امپورٹنس ہے، اس کی اپنی ایک خوبی ہے، اور اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے میں نے جیسے گزارش کی، یہ ایک فلسفیکل اپروچ جو ہے کوالٹی کی وہ یہ ہے۔ دین بریتھ آف اسکوپ، اس میں کوالٹی میں کیا کیا جو اس کے جو دائرہ کار کے اندر چیزیں آتی ہیں، اس اسکوپ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، اس کی وسعت کیا ہے، کیا کیا چیزیں اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے را مٹیریل اینڈ پیس پارٹ انسپیکشن۔ ہم شروع ہوتے ہیں جب کوالٹی کے لیے، کسی کوالٹی کے لیے انسپیکشن کے لیے یا کسی کوالٹی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بیسیکلی کوالٹی کیا ہے جی، میں اس چیپٹر کے شروع میں آپ کو بتا دوں، اٹ از دی کنفرمٹی ٹو سرٹن ریکوائرمنٹس۔ آپ نے ایک ضروریات اپنی بتائیں کسی کو، اگر اس ضرورت کے مطابق، اس اسپیسیفکیشن کے مطابق مینوفیکچرر نے چیز بنا دی یا وہ سروس ڈیول کر دی تو دیٹ از اکارڈنگ ٹو دا کوالٹی۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے جی کہ سب سے پہلے را مٹیریلز، کیونکہ جو بیس ہے کسی بھی پروڈکشن کا، کسی بھی پروڈکٹ کا، وہ ہے اس کا خام مٹیریل جو ہے، اس کا را مٹیریل جو ہے۔ آپ وہیں سے شروع کریں کہ را مٹیریل کو خریدتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں سب اسٹینڈرڈ نہ ہو، ایکسپائرڈ نہ ہو، اکارڈنگ ٹو دا اسپیسیفکیشن ہو، اور جو اسپیسیفکیشن کسی کوالٹی کنٹرول کے لیے مینشن کی گئی ہیں اس کے اندر وہ پورا اترتا ہو۔
جہاں پہ کوالٹی میں سب سے پہلا ڈیفیکٹ آتا ہے وہ را مٹیریل کی وجہ سے آتا ہے. اگر آپ کا را مٹیریل اچھا ہے، اگر آپ کا را مٹیریل اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈز ہے، تو وہیں سے آپ کو کوالٹی کی جو پہلی اچیومنٹ ہے، دا فرسٹ اچیومنٹ آف کوالٹی کنٹرول، آپ حاصل کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ جو پیس ہیں، مطلب آپ کی جو ہو سکتا ہے کہ یو آر رننگ این اسمبلنگ یونٹ، آپ کو 15، 20، 25، 30 یا 100 پیسز مختلف جگہ سے بنوانے پڑیں اور اس کو اسمبل کرنا پڑے ایک جگہ پہ، جیسے کہ نارملی آٹو موبائل انڈسٹری میں ہوتا ہے، یا موٹر سائیکلنگ کی انڈسٹری میں، یا سائیکل کی انڈسٹری میں، یا مختلف الیکٹرانک پارٹس میں بھی ایسا ہوتا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو ایک ایک جگہ پہ جا پہ، اگر آپ کی انڈسٹری وینڈر بیسڈ ہے تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جس جگہ پہ وہ پیس، وہ ایک سیٹ جو ہے اسمبلی کا جو ایک تیار ہو رہا ہے، اس کی کوالٹی کنٹرول جو ہے اسی جگہ پہ جو ہے سائٹ کے اوپر آپ کو وزٹ کر کے، یا کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی وہاں پہ جو انسپیکشن اتھارٹی جو ہے اس کو اپوائنٹ کر کے آپ اس کو کنٹرول کریں، تاکہ جو آپ کے ذمے ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں باہر پروڈیوس ہو رہی ہیں اور آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ اس کو اسمبل کر کے کوئی چیز بناتے ہیں، نارملی ان کی جو مٹیریل ہے اور ان کی جو تیاری ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی. تو یہاں پہ آپ کو نارمس کا بڑا خیال رکھنا ہے کوالٹی کنٹرول کے، ایون اسمال پارٹس کی. پھر ہے جی وینڈر ریلیشن، یعنی وہی بات آ گئی کہ اگر آپ خود سے کوئی چیز 100% نہیں بنا رہے اور بائی پارٹس اس کو خرید رہے ہیں. بائی پارٹس اس طرح سے، میں نے اس کی مثال بڑی اچھی آپ کو دی، جیسے ہمارے ملک میں کارز بن رہی ہیں، موٹر سائیکلز بن رہی ہیں، سائیکلز بن رہی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ بیسک جو اسمبلنگ یونٹ ہے وہ ایک جگہ پہ لگا ہوتا ہے، اور بے شمار وینڈرز ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں کو اپنے اپنے طور پہ بناتے ہیں. ان وینڈرز کو کمپنیز اسپیسیفکیشنز دے دیتی ہیں مٹیریل کی، ڈیزائن کی، اور ان کو مینوفیکچرنگ جو پروسیس ہے اس کا کنٹرول بتا دیتی ہیں کہ جناب یہ ہمیں چاہیے پروسیس، یہ ہمیں را مٹیریلس کے چاہیے، یہ ہماری اسٹینڈرڈائزیشن ہے، یہ اسٹینڈرڈائزیشن ہمیں ریکمینڈ کی گئی ہے، اس سے نیچے ہم نہیں خریدیں گے. تو وینڈر بیس جو اکانومی ہے وہ بھی ایون بہت زیادہ ہماری جو ہے ملک میں جو ہے عام ہے، اور یہ بڑی اہم ہے چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو چلانے کے لیے. تو یہاں پہ یہ چیز بڑی قابل ذکر ہے کہ جب آپ وینڈرز کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو اس طرح سے رکھیں کہ آپ جہاں پہ جواب دیں ہیں کسی بڑی انڈسٹری کو فار دی سپلائی، اور اف یو آر یور سیلف اسمبلر، خود اسمبل کرتے ہیں، تو وینڈرز کو کوالٹی کے بارے میں وہی انسٹرکشنز دیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں. یعنی آپ کی جو سائنٹیفک اسپیسیفکیشنز ہیں، آپ کی جو را مٹیریل کی اسپیسیفکیشنز ہیں، آپ کی جو اسٹیٹسٹیکل انالیسز ہے، آپ کو جو اس کے ڈیزائن چارٹ دیے گئے ہیں، آپ جو اس کے بار کوڈز دیے گئے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں کہ نارملی جب مٹیریلز دیے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اسٹینڈرڈ دے دیا جاتا ہے. مثلا ایک اسٹینڈرڈ کی میں بات کر رہا ہوں ASTM، دیٹ از امریکن سوسائٹی آف ٹیسٹنگ فار مٹیریل، ASTM. تو ہر ایک چیز کے ساتھ ایک کوڈ لگا دیتے ہیں جی کہ اوکے دس شوڈ بی اکارڈنگ ٹو ASTM 601، یعنی اس چیز کو ASTM کے 601 جو کوڈ ہے اس را مٹیریل کو، اس کو فالو کرنا چاہیے. تو آپ اگر ایک لیبارٹری کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جی کہ یہ میرے پاس مٹیریل ہے، آپ اس کو ASTM اسٹینڈرڈ 601 کے مطابق ٹیسٹ کریں کہ آیا یہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے کہ نہیں. تو اف اٹ از ان کنفرمیٹی ود دیٹ، تو یہ وہ اسٹینڈرڈ کے اوپر پورا اترتا ہے. اگر نہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ اسٹینڈرڈ، اف اٹ از اے گیون اسٹینڈرڈ، تو وہ کوالٹی نہیں ہے. اسی طرح دنیا میں FDA ہے، AASHTO ہے، ASHO ہے، ہر ملک کے اپنے اپنے ISOs ہیں، اسٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں جن کا ذکر ہم بعد میں کریں گے. تو وینڈرز کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کوالٹی کنٹرول کے لیے. ہمیشہ آپ اپنی وینڈر بیس انڈسٹری میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ چونکہ آپ کی سپریٹڈ کوالٹی کنٹرول ہے، مختلف جگہوں کو پھیلا ہوا ہے، اس لیے آپ کی زیادہ توجہ چاہتا ہے. مور اٹینشن از ریکوائرڈ ٹو ہیو آن دی جو یونٹ ہیں، ایسولیٹڈ یونٹس ہیں، ان کے اوپر جو تیار ہو رہا ہے مٹیریل، وہاں پہ آپ خیال رکھیں، کیونکہ بعد میں جب یہ نہ ہو کہ وہ پارٹس اسمبل ہوتے ہیں تو اوور آل کوالٹی جو ہے اس کے اندر ڈیفیشنسی رہ جائے. پھر ہمارا ہے جی پروسیس کنٹرول. ایک پروسیس ہے را مٹیریل سے لے کے فنش گڈ تک. یعنی اگر آپ ایلومینیم کی فائل بنا رہے ہیں، یا جسے آپ شیٹ کہتے ہیں یا فائل جس سے آپ چیزیں لپیٹتے ہیں،
تو اسٹارٹنگ فرام دی انگٹ سے لے کے اس کی میلٹنگ سے لے کے سارے پروسیس جو ہوتے ہیں اور فوائل بنانے تک، وہ پروسیس جو ہے اس کے اوپر آپ کو ہر اسٹیپ کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. آپ کی کنڈیشن آف مشینری، اس کی مینٹیننس، اس کے اوپر جو ورک فورس کام کر رہی ہے اس کی ٹریننگ، ان کے اندر جو ان کو ٹریننگ دی گئی ہے ٹو فالو دا اسپیسیفکیشن، اس اسپیسیفکیشن کو فالو کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نتائج حاصل کرنا جو آپ کو اسپیسیفکیشنز دی گئی ہیں کسی چیز کو بنانے کے لیے. تو یہ جو پروسیس ہے سارا، اس پروسیس کے اندر سب اسمبلیز آتی ہیں، اس کے اندر اسمبلیز آتی ہیں، اس کے اندر مینوفیکچرنگ آتی ہے، اس کے اندر آپ کے بے شمار فنشنگ پروسیسز آتے ہیں، اس کے اندر آپ کی کیلیبریشن آتی ہے. آپ نے اس کو مختلف سٹیجوں کے اوپر مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے فیلور ٹیسٹ ہیں، اس کے ریلائبلٹی ٹیسٹ ہیں، کیمیکل ٹیسٹ ہیں. تو یہ سارا جو پروسیس ہے، یہ پروسیس جو ہے اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ اوور آل ایک پروسیس جو ہے، یہ کوالٹی کنٹرول پروسیس جو ہے، اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے. یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا میتھڈز ہیں جن کے ذریعے سے ہم کوالٹی کنٹرول جو پروسیس ہے اس کو مینج کرتے ہیں. تو مختصراً یہ ہو گیا کہ را مٹیریل، پھر وینڈرز، پھر آپ کے پاس اگر وہ پروسیس میں چیز آ گئی ہے اس کو آپ نے پورے پروسیس کو واچ کرنا ہے اسپیسیفکیشنز کے مطابق کہ یہ کوالٹی کے اوپر پورا ہوتا ہے. پھر ہے جی موٹیویشن آف امپلائیز، یعنی آپ اپنے جو ورکرز ہیں، آپ کی جو فیکٹری میں یا آپ کی انسٹیٹیوشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، انہیں موٹیویٹ کریں ٹو فالو دی اسٹینڈرڈز آف کوالٹی. انہیں یہ بتائیں کہ جی یہ چیز جو ہے اس کے یہ اسٹینڈرڈز ہیں، یہ اسپیسیفکیشنز ہیں، ایز یو آر ہیئر ٹو فالو دیز رولز. اگر آپ کے ورکرز اور آپ کے کرافٹ مین شپ جو ہے وہ آپ کے گیون اسٹینڈرڈز کو پوری نہیں کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈیفیکٹو پروڈکشن. ڈیفیکٹو پروڈکشن کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا مٹیریل وقت پہ مارکیٹ میں نہیں پہنچے گا. وقت پہ مٹیریل جب نہیں پہنچے گا مارکیٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیفیسٹ آ جائے گا آپ کے اوور آل اکانومی میں، جو کہ بڑا ڈینجرس ہے. یہ جو ہالٹ کا ایک پروسیس ہوتا ہے اکانومی کے اندر، یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے اسپیشلی ان اے پروگریسو انڈسٹری. تو اس کو جو وجہ نظر رکھنا ہے کہ اپنی جو آپ امپلائیز ہیں ان میں یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ کوالٹی جو ہے ناؤ اٹ از دی ایگزسٹنگ تھنگ. دنیا میں اب اگر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، اگر ہم نے اس میں زندہ رہنا ہے اور اپنی تجارتی طور پہ زندہ رہنا ہے، تو مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو اسپیسیفکیشنز گیون ہیں اور جو اپنے ہمارے کنٹرولز ہیں اس کے اندر ہم نے کوئی رعایت نہیں کرنی اور اس کو پوری طرح سے فالو کرنا ہے. یہ اویئرنیس جو لیبر میں ہے یہ بڑی ضروری ہے پیدا کرنی. پھر ہے جی ریلائبلٹی، یعنی آپ کے پاس اتنی جو ہے وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ کے پاس اتنی ریلائبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ ریلائی کر سکیں کہ کیا میں یہ جو کسی کو جاب سونپ رہا ہوں یا میں کسی کو یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اگر کوئی چیز، یا میں یہ کوئی جو ٹرسٹ کر رہا ہوں کسی پروسیس کے اوپر یا کسی سپلائر کے اوپر، کیا یہ ریلائبل ہے، کیا جو اکارڈنگ ٹو مائی اسپیسیفکیشنز یا اکارڈنگ ٹو مائی ریکوائرمنٹس جو چیزیں میں نے مانگی ہوئی ہیں کیا ان کو پورا کرے گا. تو یہ بھی بڑا ایک میجر فیکٹر ہے کسی بھی کوالٹی پروسیجرز کے اندر. نیکسٹ اس میں ہے جی لائف اینڈ انوائرمنٹل ٹیسٹنگ. جب آپ کوالٹی چیک کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ اس کی دیکھتے ہیں مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں جو کوالٹی کے لیے ہیں، اس کی لائف کتنی ہے، کن کن کنڈیشنز میں وہ کیسا بہیو کرتی ہے. انوائرمنٹل ٹیسٹنگ یہ ہے کہ سم ٹائم جب آپ کسی چیز کو بناتے ہیں تو اس کے ساتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. آپ اگر کوئی مشین خریدیں یا آپ اگر کوئی چیز خریدیں باہر سے تو یا ایون پاکستان سے، تو اس کے ساتھ ایک اسٹینڈرڈ چارٹ دیا گیا ہوتا ہے کہ جی انڈر دی ISO پروسیجرز، یعنی جو آپ کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہے اس کے سیٹ اپ پروسیجرز کے اندر یہ اتنا ٹیمپریچر ٹالریٹ کر سکتی ہے، اتنا لو سائڈ پہ ٹیمپریچر ٹالریٹ کر سکتی ہے، اتنا ہائی سائڈ پہ ٹیمپریچر ٹالریٹ کر سکتی ہے. یعنی دونوں ایکسٹریمز دی ہوتی ہیں. ہیومیڈیٹی کتنی کے اندر یہ کام کر سکتی ہے، اس کے اندر جو ہے اسپیڈ آف ایئر جو ہے وہ کیا نارملی اس علاقے میں ہوتی ہے. اف دس از گوئنگ ٹو بی انسٹالڈ آؤٹ سائڈ لائک اف اے ٹاور، الیکٹریکل ٹاور آپ نے ایک بنایا ہوا ہے اور اس کی آپ اسپیسیفکیشن ہے، تو آپ کو یہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جی
ایکسٹریم جو چیزیں ایکسپوز ٹو دی انوائرمنٹ ہیں، ایکسپوز ٹو دی ایٹماسفیئر ہیں، کہ جی کیا کیا جو ہیں وہ مختلف ایکسٹریمز ہیں ٹیمپریچر کی، لوور سائڈ پہ اور ہائر سائڈ پہ، ہیٹ کی، سردی کی، آپ کی جو رین فال ہے اس کی، پھر جی فیکٹر آ جاتا ہے. جی فیکٹر کیا ہے؟ آپ کی جو سزمک یعنی زلزلے کے کچھ خدا نخواستہ اگر کوئی ایریا وہ از پرون ٹو دیٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی بڑا فیکٹر جو ہے کنٹرول کرتے ہیں جب آپ اسپیسیفکیشنز بناتے ہیں اور ان کو جانچتے ہیں کسی کوالٹی کنٹرول کے لیے. پھر ہے جی کسٹمر ریلیشنز، یعنی آپ کا جو کسٹمر ہے جس نے آپ کی چیز کو یوز کرنا ہے، جس نے آپ کی چیز کو استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہ کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ ایسی اسپیسیفکیشن پرووائڈ کرے جو آپ کے پروسیس کے اندر، آپ کی اس کے جو ہے کاسٹ کے اندر آتی ہوں. اور کسٹمر اپنی ریکوائرمنٹس آپ کو جب تک صحیح طرح سے اسپیسیفکلی نہیں بتائے گا، اس کے ساتھ آپ کا ایک اسپیسیفک ریلیشن شپ نہیں ہوگا ٹو نریٹ یو دی کوالٹی نارمز، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ آپ وہ چیز بنائیں. مثلا میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ جب نارملی سروے کرتے ہیں کسی پروڈکٹ کے بارے میں تو آپ پوچھتے ہیں جی کہ یہ ہم نے فرض کیا جی کہ ٹوتھ برش بنایا ہے تو کیا یہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں؟ تو وہ کہے گا جی ہاں جی بہت اچھا ہے، یا کوئی کہے گا جی یہ ہارڈ ہے، جی کوئی کہے گا جی یہ سم ٹائم سلپ کر جاتا ہے اور اٹ ہرٹس دا گمز، سم ٹائم وہ کہیں گے جی آپ کو گریپ لگائے. تو جو کسٹمر جو بیسیکلی یوز کرنے والا ہوتا ہے بندہ، اس کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے اگر اس کی انالیسس کیا جائے اور اس کی رائے کو ایک جو ہے سروے کی صورت دے کے اس کے اوپر ایک نتیجہ اخذ کیا جائے، ایک اس سے ایک جو ہے وہ ایک آپ اپنی جو ہے ٹلٹنگ ڈیولپ کر لیں. یہ ایک بڑا جو ہے ریلیشن شپ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے کوالٹی کنٹرول کے اندر اور اسپیسیفکیشنز بنانے کے اندر کہ مجھے کس قسم کی اسپیسیفکیشنز بنانی چاہیے جو سیٹسفائی بھی کر سکیں، کوالٹی بھی برقرار رکھیں، اور بائنگ جو ہے، بائنگ پوزیشن جو ہے کسی بھی کسٹمر کی، اس کو بھی وہ جو ہے پوری طرح سے کنٹرول میں رکھیں کہ وہ یعنی اس کی بائنگ پوزیشن ڈسٹرب نہ ہو. اگلا پوائنٹ ہے جی کوالٹی ایشورنس. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مختلف اشیاء کے ساتھ وارنٹی دی ہوتی ہے جی، اگر آپ 1 سال کے اندر آ جاتے ہیں تو دیر ول بی فری ریپلیسمنٹ فار یو، اور آپ کو جو ہے وہ چیز یا تو درست کر کے دی جائے گی اور اگر کوئی پارٹ اس کا ریپلیس کرنا پڑا تو وہ بھی کر دیا جائے گا. تو یہ بیسیکلی کوالٹی ایشورنس کے مختلف سرٹیفکیشن ہیں جو ان کی اویئرنیس ہے وہ کیسے پیدا کی جاتی ہے، مختلف سیمینارز کے ذریعے کسٹمرز کو مختلف جو اویئرنیس کمپینز ہیں تھرو نیوز پیپر، تھرو ٹیکنیکل جرنلز، تھرو جو ہے میڈیا، وہ ان کو بتایا جاتا ہے جی کہ آپ کی جو کوالٹی ہے ہم آپ کو ایشور کر رہے ہیں کہ یہ کوالٹی ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے. جیسے بیبی پروڈکٹس ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ سیفٹی فیکٹرز، کہ خدا نہ خواستہ ایسی چیز جو بچے کے ہاتھ میں ہے اس کو ہرٹ نہ کرے. تو جو وہ چیز بناتے ہیں اس میں یہ بار بار کیا جائے، یہ بار بار ایشور کیا جاتا ہے کہ جناب دس تھنگ از ویری سیف فار دا کڈ. یا امریکہ میں ایک ادارہ ہے FDA، فیڈرل ڈرگ جو ان کی اتھارٹی ہے، وہ کاسمیٹک اینڈ ڈرگ اتھارٹی جو امریکہ کی ہے، جب تک وہ کسی چیز کو پروو نہیں کر سکتی وہ چیز بک نہیں سکتی. اب اینی تھنگ وچ از اپرووڈ بائی FDA اور اس کے ساتھ اگر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ کمپنی جس نے اس کو بنایا ہے دے آر لائبل ٹو پے دیٹ پینلٹی. یعنی ان کا اسٹینڈرڈ اتنا سخت ہے. اسی طرح ہمارے ملک میں بھی مختلف جو اسٹینڈرڈز ہیں، ضرورت یہ ہے کہ ان کو نافذ کیا جائے، ایک ان کے لیے لیجسلیشن بنائی جائے کہ جناب آپ نے فالو کرنا ہے ان اسٹینڈرڈز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذریعے اویئرنیس پیدا کی جائے لوگوں میں کہ جب آپ کسی چیز کو خریدیں تو میک شیور دیٹ اٹ از میڈ اکارڈنگ ٹو دیز اسٹینڈرڈز. تو یہ بہت سیکٹرز جو ہیں، مینوفیکچرنگ سیکٹرز پہ بھی اور یوزر اینڈ پہ بھی، کسٹمر اینڈ پہ بھی اویئرنیس جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ جی جو کوالٹی اسپیسیفکیشنز ہیں یو آسک فار اٹ. اگر ایک کمپنی جو ہے وہ چارج کر رہی ہے کسی چیز کی قیمت تو کسٹمر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس قیمت کے اگینسٹ کوالٹی کو ڈیمانڈ کرے، اور اس کی ضرورت ہے کہ ہم اسپیسیفکیشنز جو ہیں ان کی اویئرنیس پیدا کریں بوتھ ان دی انڈسٹری اینڈ ان دا کسٹمر. لیٹس سی نیکسٹ، ٹریننگ اینڈ سرٹیفکیشن پروگرام. یعنی اپنے ورکرز کو، اپنے امپلائیز کو اپنے فیکٹری کے اندر، پروسیس کے اندر، را مٹیریل اسٹوریج کے اندر، اپنے جو آپ کے وینڈرز ہیں یا جو اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں
ان کے لیے ٹریننگ پروگرام ارینج کیے جائیں جہاں پہ ان کو بتایا جائے کہ جناب کوالٹی کنٹرول کیا ہے, کس طرح سے آپ نے کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے, اینڈ ہاؤ اٹ از ویری نیسیسری فار یو ٹو فالو دی اسپیسیفکیشنس. ایک ایسی چیز یہ اگر وہ کیمیکل ہے یا فارماسیوٹیکل ریلیٹڈ ہے یا ہیومن کنزمپشن کے لیے بنی ہے, تو اگر اس کے اندر آپ کوالٹی اسپیسیفکیشنس کو فالو نہیں کریں گے تو مائٹ بھی وہ ایک جو ہے وہ غلط چیز کے طور پہ اپیئر ہو جائے. جیسے سم ٹائم یہاں پہ تھوڑا سا چلا تھا سلسلہ کہ جی ہائیڈروجنیشن آف آئل جو تھی اس کے اندر اسپیسیفکیشن کی دی گئی تھی جی کہ آپ اس کے اندر جو نکل ہے اس کی وڈرال 100% کریں. تو سم ٹائم یہ ہوا کہ وہ پوری وڈرال نہ ہوئی تو سب اسٹینڈرڈ اس کو قرار دے دیا گیا. تو اگر خریدنے والے میں یہ اویئرنیس ہوگی کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ 100% جو نکل وڈرال میتھڈ ہے اس سے یہ گزرا ہوا ہے جو میں گھی استعمال کر رہا ہوں, تو جب اس کو خریدنے والے کو اس بات کا پتا ہوگا تو بنانے والا بھی اس کا خیال ضرور رکھے گا کہ میرے خریدنے والے نے اس وقت تک یہ چیز نہیں خریدنی جب تک اس میں یہ میتھڈ جو ہے وہ میں پوری طرح سے مکمل نہیں کر لوں گا یا اس پروسیس سے, اس سیفٹی پروسیس سے اس چیز کو گزار نہیں لوں گا. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس سلسلے میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اویئرنیس پیدا کریں اپنے ورکرز کے اندر کہ آپ نے صرف جاب کو جاب سمجھ کے نہیں کرنا. دیکھیں فرق کچھ نہیں پڑتا, ایک کام کو اگر آپ ویسے کرتے ہیں اور ایک کام کو کسی اسپیسیفکیشن کے اندر رہ کے کرتے ہیں تو کام تو دونوں ہی ہیں, لیکن جو کام آپ اسپیسیفکیشن کے اندر رہ کے کریں گے دیٹ ول لیڈ ٹو اے سرٹن کوالٹی, اور کوالٹی جو ہے اٹ ڈزنٹ کاسٹ یو. کوالٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آپ کی لاگت بڑھ رہی ہے, اس پہ بھی ہم آتے ہیں کہ لاگت کہاں بڑھتی ہے اور کہاں گھٹتی ہے, لیکن کوالٹی کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنے گیون نارمس کو, گیون اسپیسیفکیشن کو سمپلی یا آپ کے سے جو ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ وابستہ کی گئی ہیں یا جن ریکوائرمنٹس کی آپ سے امید کی جا رہی ہے ان کو فالو کریں. اور ان کو فالو کرنے کے لیے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے اپنے اسٹاف کو, اپنے ورک مین کو, اپنے جو آپ کی ورکنگ فورس ہے, آپ کے جو ڈیزائن سیکشن ہے, پروسیسنگ سیکشن ہے, پیکنگ سیکشن ہے, یا ڈپینڈ اپان انڈسٹری ٹو انڈسٹری جو بھی آپ کے مختلف شعبہ جات ہیں ان میں لوگوں کو ٹرین کریں مختلف لوکل لینگویجز میں, پمفلیٹس کے ذریعے, بار چارٹس کے ذریعے, سیمینارز کے ذریعے, ورکشاپس کنڈکٹ کر کے, آن دا سائٹ ان کو ٹریننگ دے کے, خود موقع پہ جو ہے وہ ماہرین کو بلا کے. تو یہ بہت ضروری ہے. پھر ہے جی واٹ از کوالٹی, ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کر لیں. تو ہم نے کوالٹی کا اتنا بڑا جو ایک ہوا ڈسکس کیا اور اتنا بڑا ہم نے جو ایک اس کا آسپیکٹ ڈسکس کیا, تو بیسیکلی کوالٹی اتنی ایک سمپل چیز ہے جو صرف 2 لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے. کوالٹی از کنفارمنس ٹو گیون ریکوائرمنٹ اور اسپیسیفکیشنز آن اے پروڈکٹ اور سروس. بڑی سمپل سی بات ہے کہ کوالٹی کیا ہے کہ آپ کو جو کوئی اسپیسیفکیشنز یا آپ کو جو کوئی کسی سروس کے لیے یا کسی پروڈکٹ کے لیے ایک ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں, اگر آپ کسی چیز کو ان ریکوائرمنٹس یا ان اسپیسیفکیشنز کے مطابق بناتے ہیں تو دس از کوالٹی. سمپل از دیٹ. یہ کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے, یہ کوئی بڑی کمپلیکس ڈیفینیشن نہیں ہے. اٹس اے ویری نارمل روٹین لائف ڈیفینیشن کہ آپ کو کہا گیا جی کہ ایکس وائی زیڈ کے مطابق آپ نے یہ پروڈکٹ بنانی ہے, آپ نے وہ پروڈکٹ ایکس وائی زیڈ کے مطابق بنا دی, آپ نے کوالٹی اچیو کر لی. اینڈ ون ادر تھنگ از دیئر, کوالٹی ڈزنٹ مین ہائی کوالٹی. کوالٹی مین کوالٹی, یعنی یہ اگر کہیں کہ اس چیز کی کوالٹی, تو اس سے مطلب ہر وقت یہ نہیں لیں گے کہ اس چیز کی ہائی کوالٹی. کوالٹی سے مراد ہم یہی لیں گے کہ جو اسٹینڈرڈ اسپیسیفکیشنز دی گئی ہیں, چاہے وہ ہائی کوالٹی کے لیے دی گئی ہیں, چاہے وہ لو کوالٹی کے لیے دی گئی ہیں, چاہے میڈیم کوالٹی کے لیے دی گئی ہیں, جب تک وہ اسپیسیفکیشنز پوری ہوگی تو ہم کہیں گے جی کوالٹی جو ہے اس کی اٹینمنٹ ہوئی ہے اور کوالٹی کو اچیو کیا گیا ہے. لیٹس سی نیکسٹ از دا ٹرم کوالٹی بائی اٹ سیلف ڈز ناٹ نیسیسرلی مین ہائی کوالٹی. اٹ مینس یونیفارمٹی, کنسسٹینسی اینڈ کنفرمٹی ٹو واٹ یوزر وانٹس. یعنی وہی بات جو میں نے گزارش کی کہ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کوالٹی سے مراد ہائی کوالٹی ہے. اس کا مقصد ہے کہ آپ کے جو کسٹمر نے آپ کو ریکوائرمنٹس دی ہیں, آپ پوری طرح سے ان کنسسٹینسی اور یونیفارملی اور پوری سیریسنس کے ساتھ ان معیار پہ اگر پورے اترتے ہیں
تو یہ کوالٹی ہے. بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے جو عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی ہے. پھر ہے جی آسپیکٹس آف کوالٹی. دیر آر ٹو آسپیکٹس آف کوالٹی. ون از ڈیزائن کوالٹی, دوسری ہے مینوفیکچرڈ کوالٹی. پہلے ہم دیکھتے ہیں واٹ از ڈیزائن کوالٹی. ڈیزائن کوالٹی کیا ہے جی؟ اپیرنس, را مٹیریلس, فنکشنز, کسی چیز نے کیسا نظر آنا ہے, اس کے اندر اس نے کیسا لک دینی ہے, اس کے فنکشنز کیا ہوں گے, کس طرح سے اس کے کیا کیا را مٹیریل یوز کیے جائیں گے. تو یہ بیسیکلی ایک ڈیزائن کیا جاتا ہے پہلے کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے. جب ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کی ہائی کاسٹ ہے کہ جی یہ چیز ہمیں بڑی ہائی کاسٹ کر رہی ہے, ہائی کوالٹی کاسٹ ہے اس کی بڑی, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں آپ کوالٹی جو ہے وہ جب لیتے ہیں ہائی کاسٹ کا مطلب جو ڈیزائن کوالٹی لیتے ہیں. ڈیزائن کوالٹی میں آپ کو ریپیٹ کر دوں آپ کی رہنمائی کے لیے, یعنی کسی چیز کی اپیرنس, اس کا را مٹیریل, اس کے فنکشنز اور اس کا جو ٹوٹل اسٹرکچر بنتا ہے جو آپ نے ڈیزائن بنانا ہے مینوفیکچرنگ کرنے سے پہلے, اس کو آپ ڈیزائن کوالٹی کہیں گے. اور ہائی کاسٹ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو دیٹ از ریلیٹڈ ود دی ڈیزائن کوالٹی. ڈیزائن کوالٹی جو ہے اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ اٹ کوڈ بی ہائی کاسٹ ڈیزائن, اٹ کوڈ بی اے لو کاسٹ ڈیزائن. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے دیٹ ہاؤ یو وانٹ ٹو ہیو اے تھنگ ڈیزائنڈ. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے دا ریلیشن شپ بٹوین دی کسٹمر اینڈ دا ڈیزائنر. جو آپ کی کوالٹی کے نارم ڈیزائن کر رہا ہے اس میں نارملی 4 چیزیں ہیں جی جو یونیورسلی جو ہے مد نظر رکھی جاتی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ کسی بھی ملک کے اندر جب آپ ڈیزائن آف کوالٹی کا ذکر کرتے ہیں تو اس ملک کے اندر اس کی اقتصادی صورتحال, یعنی جب ہم جاپان کی بات کریں گے, جب امریکہ کی بات کریں گے اور کوالٹی کی بات کریں گے, یا فرانس کی بات کریں گے, تو وی ول ڈیفینیٹلی بی ٹاکنگ آف ہائی کوالٹی بیکاز وہاں پہ جو معاشی حالات ہیں بڑے مختلف ہیں دنیا کے چھوٹے ممالک سے. دوسرا ہے جی کہ انڈیویجولس کی پرچیزنگ پاور کیا ہے. جس جگہ پہ انڈیویجولس کی پرچیزنگ پاور ہائی ہوگی, ان کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے, وہاں پہ آپ کو کوالٹی جو ہے وہ بڑی ہائی کلاس دینی پڑے گی بیکاز دے آر ہیونگ دی پاور ٹو پرچیز دیٹ ہائی کوالٹی تھنگ. تیسری چیز جو ہے وہ اویلیبلٹی آف ٹیکنالوجی ہے اینڈ اویئرنیس آف دیٹ ٹیکنالوجی امنگ دا کسٹمر ہے. یعنی تعلیمی لیول, آپ کی ذہنی استعداد, اس ملک میں کتنی ٹیکنالوجی ہے اور وہ ٹیکنالوجی سے لوگ کتنے اویئرنیس ہے لوگوں کو, یعنی اسٹینڈرڈس کا کتنا پتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک ملک میں لوگوں کو پتا ہے جی کہ یہ چیز جو ہے یہ پلاسٹک سے بنی ہے اینڈ دس پلاسٹک از ریسائکلیبل, تو ہم اس کو یوز کریں اور اس کے خریدنے کے یہ بینیفٹس ہیں کہ انوائرمنٹل ہیزرڈز نہیں ہوں گے, اٹ از این اویئرنیس. اگر کسی جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اٹ از ناٹ اے ریسائکلیبل تھنگ اور یہ مے بی اٹ ٹرن ٹو بی ہیزرڈ فار انوائرمنٹل جو ہے ہماری رولز ہیں, تو وہاں پہ وہ نہیں خریدیں گے. تو یہ ایک اویئرنیس ہے, ایک ٹیکنالوجیکل اویئرنیس ہے. تو اس لیے اس میں بھی ایک اسٹینڈرڈ جو ہے آ جاتا ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ پھر آ جاتی ہے کہ کسی ملک کی جو گروتھ ریٹ ہے, ترقی کی جو ہے شرح ہے وہ کیا ہے, اور اس کے اندر جو کتنا پوٹینشیل ہے اوپر جانے کا, اس لحاظ سے جو کوالٹی ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. یعنی 4 فیکٹرز جو ہیں میں نے جیسے گزارش کی کہ ملک کی اقتصادی حالت, کسی بھی کسٹمر کی بائنگ پاور, اس ملک کے اندر اویلیبلٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ دی اویئرنیس آف دیٹ ٹیکنالوجی, اور معاشی ترقی کا جو اس کا گراف ہے. اگر یہ ساری چیزیں پتہ ہوں تو پھر کوالٹی کی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, ڈیزائن کی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے. تو جہاں پہ بھی کوالٹی کنٹرول ڈیزائن کی ڈٹرمنیشن ہوگی وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ دیر شوڈ بی این ہارمنی بٹوین دی کسٹمر اینڈ دا ڈیزائنر بیکاز ہی شوڈ نو دا نیڈس آف دی اینڈ یوزر. اس کو پتا ہو کہ اینڈ یوزر کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور اس کے لحاظ سے اس نے مارکیٹ کو دیکھ کے, ملکی حالات کو دیکھ کے, لوگوں کی پاکٹ کو دیکھ کے, اپنی اقتصادی ترقی کو دیکھ کے, ٹیکنیکل اویئرنیس کو دیکھ کے اس چیز کو ڈیزائن کرنا ہے. دوسرا ہے جی مینوفیکچرڈ کوالٹی. اب یہ ہے جی کہ ایک چیز ڈیزائن ہوگی, ڈیزائن ہو کے اس کی اسپیسیفکیشنز بن گئی, اسپیسیفکیشنز بننے کے بعد اس کی ایک سرٹن جو ہے پروٹوٹائپ بن گئی کہ جناب یہ چیز ہم نے XYZ کوئی چیز جو ہے اس کو ہم نے بنانا ہے, تو وہ پروسیس کے لیے آ گئی. اب پروسیس کے اندر اگر تو آپ ان جو نارمز ہیں یا ان اسپیسیفکیشنز یا ان ریکوائرمنٹس کو فالو کرتے ہیں
جو ڈیزائن کے اندر ہیں یا ڈیزائن کے اندر دی گئی ہیں پھر تو آپ ایک اچھی پروڈکشن کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس کو کنٹرول صحیح نہیں کر رہی ڈیزائن ریکوائرمنٹس کو, ڈیزائن کوالٹی کو, مینوفیکچرنگ پروسیس جو ہے اس جس سے گزرنا ہے, سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ بٹ اٹ از ریئر, زیادہ تر جو ہے کیسز میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو مینوفیکچرنگ پروسیس میں آ رہے ہیں تو مے بی آپ کے را مٹیریل میں یا پروسیس میں ڈیفیکٹ نہ ہو, ڈیزائن میں ہی ڈیفیکٹ ہو, اور وہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ پروسیس کے ذمہ پڑ جائے. لیکن اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم تھنگس دے آر سینڈ آؤٹ فار ری ڈیزائننگ. نارملی جو ہے پروسیس کے اندر جو ہے وہی بات جو میں نے گزارش کی, اسٹارٹنگ فرام دا را مٹیریل, اس کی جو مینٹیننس ہے, اپ گریڈیشن آف یور انڈسٹری, مینٹیننس آف یور مشینز, کیلیبریشن, ہر اسٹیج کے اوپر آپ نے کیلیبریٹ کیسے کرنا ہے کسی چیز کو, کیسے اس کی جو ہے اسٹیٹسٹیکل کیلیبریشن یعنی اعداد و شمار کہ یہ اس کی لینتھ کتنی ہے, اس کی موٹائی کتنی ہے, اس کی چوڑائی کتنی ہے, دیز آر دا نمبرز وچ یو یوز, اینڈ اس کے مطابق مختلف جو ہیں وہ ٹیسٹ ہیں, جیسے فیلور ٹیسٹ ہے, ریلائبلٹی ٹیسٹ ہے, ہر ایک چیز کے اپنے اپنے اسٹینڈرڈ ہیں. تو مینوفیکچرنگ کوالٹی بیسیکلی اٹ ڈیلز ود دس پروسیس دیٹ لیڈس فرام ا ڈیزائن ٹو دی فنش گڈس. یہ جو مینوفیکچرنگ کوالٹی ہے اس کے اندر آتی ہے. لیٹس سی نیکسٹ واٹ وی ہیو. ہم ڈیزائن کوالٹی کی مزید تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. ڈیزائن کوالٹی کورز مٹیریلس, فارم, اپیئرنس, فنکشنز. جیسے میں نے گزارش کی کہ ڈیزائن کوالٹی کے اندر کیا آتا ہے کہ آپ کے را مٹیریل کیا یوز ہوں گے, آپ کی پروڈکٹ کی جو شو کیس ویلیو ہے, اس کی جو اپیئرنس ہے وہ کیسی ہوگی, اس کے فنکشنز کیا ہوں گے, یعنی اس کے حساب سے پھر اس کی گیجٹس وغیرہ جو ہیں وہ ساری وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, اور پھر جو ہے اس کا جو اسٹینڈرڈ اوور آل ہے وہ یہیں پہ ڈیزائن کا جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے. دوسرا اس میں کیا ہے, وین ریفرنس از میڈ ٹو ہائی کاسٹ آف کوالٹی سچ ریفرنس از آلموسٹ ایسوسیٹڈ ود ڈیزائن کوالٹی. جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جب ہم یہ ریفرنس دیتے ہیں کہ ہماری ہائی کاسٹ ہے تو ہائی کاسٹ سے مراد مینوفیکچرنگ کوالٹی ہائی کاسٹ نہیں ہوتی, بلکہ ہائی کاسٹ سے مراد ڈیزائن کوالٹی ہائی کاسٹ ہوتی ہے. یہ چیز جو ہے میری آپ سے گزارش ہے اسٹوڈینٹس کہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہائی کاسٹ از آلویز ریلیٹڈ ٹو دی ڈیزائن کوالٹی, ناٹ ٹو دی مینوفیکچرڈ کوالٹی. پھر ہے جی مینوفیکچرڈ کوالٹی کی کیا آگے سے فردر اس کو ایکسپلین کیسے کرتے ہیں. آفٹر ڈیزائننگ پروڈکٹ ہیز بین پلیسڈ ٹو مینوفیکچر, ڈیفیکٹس ان مٹیریل, پارٹس, سب اسمبلیز may arise. آپ کے پارٹس میں, سب اسمبلیز میں, مٹیریل میں ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں. آل پیپل آر ہیومن بینگ, مشین ہے اس میں 100 ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں, ہر طرح کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو دی ڈفرنٹ میتھڈس ٹو کنٹرول دوز تھنگس, اور ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے ون بائی ون کہ وہ میتھڈس کیا ہیں جن سے ہم کوالٹی کو کنٹرول کو ڈسکس کر سکتے ہیں, جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں پروسیس کو. لیکن مینوفیکچرنگ کوالٹی میں بھی یہ جو میں نے گزارشات کی ہیں یہ مد نظر رکھنی چاہیے. پھر ہے جی پور کوالٹی از دی ریزلٹ آف پورلی کنٹرولڈ مینوفیکچرنگ پروسیس. جہاں پہ آپ اپنے مینوفیکچرنگ پروسیس کو یعنی ڈیزائن سے لے کے ایک چیز کی فنش گڈس تک کا جو پروسیس ہے وچ از دی مینوفیکچرنگ پروسیس, اس کو پورلی کنٹرول کریں گے, اسٹرانگلی کنٹرول نہیں کریں گے. پورلی کنٹرول کیا ہے کہ آپ کا را مٹیریل جو ہے, اسٹیک جو ہے, اٹ از ناٹ پراپرلی مینٹینڈ, اس کو اچھی جو ہے اسپیسیفکیشنس کے مطابق اس کی جو ہے اسٹوریج نہیں کی گئی, اس کو جو پرچیز کیا گیا تو اس کو صحیح پرچیز نہیں کیا گیا. چند مٹیریلز ایسے ہوتے ہیں جن کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جی ان کو سرٹن, جیسے پلاسٹکس ہیں, ایکسپینڈیڈ پولی ایتھلین ہے, کہ جی آپ ان کو سرٹن ٹیمپریچرز کے اوپر اسٹور نہ کریں. سرٹن کیمیکلز ہیں جن کے لیے انسٹرکشنز ہیں کہ اگر ان کو زیادہ لائٹ دی جائے گی تو ایکسپائر ہو جائیں گے, یا ان کو اگر آپ ایکسپوز کریں گے ٹو دا ہیٹ تو ایکسپائر ہو جائیں گے. تو ہر ایک کیمیکل کے ساتھ یا را مٹیریل کے ساتھ اس کی اسٹوریج انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جناب یہ اس کی اسٹوریج انسٹرکشنز ہیں اور آپ نے اس کو اسٹور کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دیز انسٹرکشنز. اف یو ول فالو دوز انسٹرکشنز اور ان کو پراپرلی اسٹور کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوالٹی کے اندر بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا. بٹ اف دے آر پور پروسیس سے کیا مراد ہے, دا را مٹیریل دے آر پورلی, فرسٹ آف آل پورلی اسٹیکڈ, ان کو اسپیسیفکیشن کے مطابق اسٹور نہیں کیا گیا, ٹیمپریچر کنٹرول نہیں ہے, ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے, مے بی بارش میں بھیگ رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے, خدا نخواستہ. اور دوسرا اسپیکٹ پروسیس کے اندر کیا ہے کہ
آپ کے جو سب اسمبلیز ہیں، شاپس میں جو کام ہو رہا ہے، وہاں پہ اسپیسیفکیشنز کی اویئرنیس ہر ورکر کو ہونی چاہیے، اور ہر سٹیپ کے اوپر جو حصہ جس شخص کے حصے میں آتا ہے کوالٹی کا، اس کا وہ ذمہ دار ہے کہ اس کو پورا کرے اکارڈنگ ٹو دا گیون ریکوائرمنٹس. تو یہ تو ہے جی مینوفیکچرنگ کوالٹی کا آسپیکٹ جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے جی واٹ از کوالٹی کنٹرول. ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جی ڈیزائن کوالٹی کیا ہے، ایکچوئل ہم نے پڑھ لیا کوالٹی کیا ہے، جیسے بتایا میں نے کہ بڑی سمپل سی چیز ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جی ڈیزائن کوالٹی ایک نیا لفظ ہمارے پاس آ گیا. تیسرا لفظ جو ہم نے سیکھا یہاں پہ، وہ ہم نے سیکھا مینوفیکچرڈ کوالٹی. میں یہاں پہ پھر گزارش کر دوں اسٹوڈینٹس، تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. یہ بڑا سمپل سا پروسیس ہے. کوالٹی کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو اس کے گیون ریکوائرمنٹس کے مطابق بنانا ہے. فرسٹ اسٹیپ اس میں ڈیزائن کا ہے جو کہ کاسٹلی ہوتا ہے. اس ڈیزائن کے مطابق آپ نے مینوفیکچرنگ کرنی ہے جس کو مینوفیکچر کوالٹی کہیں گے، اس کو ڈیزائن کوالٹی کہیں گے. اور پھر کیا ہے کہ اس پروسیس کے اندر جب ڈیزائن سے مینوفیکچرنگ آتی ہے تو کنٹرول جو ہیں پروسیس کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو مینوفیکچرنگ پروسیس کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ لیٹس ڈسکس دیٹ. That is the most important thing. Quality control principles and methods have been developed and have proved effective in bringing about cost reduction and improved quality. یہ دیکھیے بڑی حیرانگی کی بات ہے، حیران کن بات ہے کہ اگر آپ پراپرلی کوالٹی کنٹرول میتھڈز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی امپروو ہوگی بلکہ آپ کی کاسٹ ریڈکشن بھی ہوگی. ہائی کوالٹی دیکھیں، ہائی ڈیزائن کوالٹی مین مے بی دا ہائی کاسٹ، بٹ ہائی مینوفیکچرنگ کوالٹی ڈزنٹ مین ہائی کاسٹ. اف اٹ از پراپرلی فالوڈ اٹ مینس لو کاسٹ. اگر آپ بیسک اسپیسیفکیشن اور نارمس کو کوالٹی کنٹرول کے فالو کرتے ہیں مینوفیکچرنگ پروسیس کے اندر تو آپ کی نہ صرف بچت ہوتی ہے، کیوں؟ آپ کا را مٹیریل ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے، آپ کی جو ویسٹیج ہے جو غلط کوالٹی کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پار جو ہے اننیسیسریلی یوز ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ بچ جاتی ہے. آپ کی پروڈکٹس ویسٹیج جب کم ہوتا ہے، پروڈکٹ اچھی بنتی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ملتی ہے، اوور آل آپ کو جو ہے پروفیٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو اچھی کوالٹی آلویز جو ہے وہ آپ کو جو اگر آپ پروسیس فالو کرتے ہیں جو کنٹرول کا، تو وہ کاسٹ لو جو ہے وہ آپ کو پڑتی ہے، ہائی کاسٹ نہیں پڑتی. ڈیزائن میں ہائی کاسٹ پڑتی ہے. پھر ہے جی کوالٹی کنٹرول ہیز مینی آسپیکٹس. اس کے کافی سارے جو ہیں وہ پہلو ہیں کوالٹی کنٹرول کے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. اٹس ٹیکنیکس آر اسٹیٹسٹیکل. ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ کوالٹی کنٹرول کی ٹیکنیکس جو ہیں اسٹیٹسٹیکل ہیں. یہ بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے، بڑا سمپل پوائنٹ ہے، سمجھنے والا پوائنٹ ہے. ہر وہ چیز جس کے اندر آپ نمیریکل ویلیو نمبرز کو یوز کرتے ہیں، کسی بھی پروسیس کے اندر جب آپ نمبرز یوز کرتے ہیں تو وہ اسٹیٹسٹیکل پروسیس ہوتا ہے. واٹ از بیسیکلی کوالٹی؟ اٹ از دی اسٹیٹسٹیکل کنٹرول. کیسے؟ آپ کیلیبریشن کر رہے ہیں، نمبرز ہیں اس کے اوپر، آپ فیلور انالیسس کر رہے ہیں، یو آر گوئنگ ٹو نمبرز. آپ میئرمنٹ کر رہے ہیں، یو آر ہیونگ نمبرز فار دیٹ میئرمنٹ. آپ اس کی جو ہے اسٹرینتھ چیک کر رہے ہیں، کمپریسو یا ہاریزونٹل یا اس کی بریکنگ اسٹرینتھ، اگین یو ول ہیو ٹو فالو سرٹن نمبرز. آپ مٹیریل کی ASTM کے مطابق یا کسی اور جو ہے اسٹینڈرڈائزیشن کے مطابق اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو یو ول بی گیون سرٹن نمبرز. وہاں پہ یہ لکھا نہیں آئے گا. اگر آپ ڈیجیٹل ورنیئر کیلیبر یوز کرتے ہیں کسی چیز کی جو ہے اس کو میئرمنٹ کے لیے تو یہاں لکھا نہیں آئے گا کہ یہ موٹی ہے، یہ پتلی ہے یا یہ درمیان. اس میں لکھا گا اس کی اتنے CM یا اتنے MM اس کی جو ہے وہ فگر دیا جائے گا. تو یہ نومیریکل ویلیو ہے. اسٹیٹسٹیکل جو کیلیبریشن ہے، اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کیا ہے؟ بیسیکلی اٹس دا یوز آف نمبرز. آپ ڈیزائن اسپیسیفکیشن پڑھ لیں، آپ کسی چیز کے لیے مٹیریل اسپیسیفکیشن پڑھ لیں، آپ کسی چیز کے لیے پروسیس چارٹ پڑھ لیں، آپ کسی چیز کے لیے پروسیس کنٹرول پڑھ لیں، ٹیمپریچر، پریشر، ویڈتھ، لینتھ، اسٹرینتھ، جو چیز بھی آپ دیکھیں گے دیٹ از بیسیکلی اے نمیریکل ویلیو. نمبرز ہیں. سو another ایسپیکٹ، ایک اور آسپیکٹ ہمیں جو نظر آتا ہے
میں پھر آپ کی توجہ کے لیے، آپ کی دلچسپی کے لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں. شروع کریں. ڈیزائن کوالٹی ہے، سمپل کوالٹی ہے، مینوفیکچرڈ کوالٹی ہے، اور اب ایک نئی چیز آپ نے پڑھی، اسٹیٹسٹیکل کنٹرول. کوالٹی میں جتنی اہمیت اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کی ہے کسی اور چیز کی نہیں ہے. بیکاز کوالٹی از سمپلی نتھنگ بٹ از دا اسٹیٹسٹیکل کنٹرول. نمیریکل کنٹرول ہے، آپ نے نمبرز کنٹرول کرنے ہیں. تو اس کے لیے جب میں بار بار اویئرنیس کی بات کرتا ہوں، آپ کو ٹریننگ کی بات کرتا ہوں، جب میں گزارش کرتا ہوں کہ چھوٹی انڈسٹری میں چونکہ فقدان اس کا بڑی انڈسٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے سرٹن اسپیسیفکیشنز کو فالو کیا جاتا ہے، بیکاز وہاں پہ لیئرز ہوتی ہیں مینجمنٹ کی اور ایک سرٹن اسٹرکچر جو ہے اس کو فالو کرتا ہے. لیکن چھوٹی انڈسٹری میں یہ بڑا ضروری ہے، اسپیشلی جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے یا لوکل انڈسٹری بھی ہے، کہ آج ہم جس ورلڈ میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے WTO کے بعد، اور اس کے لیے ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی چھوٹی انڈسٹری کو اس سٹینڈرڈ پہ تیار کریں کہ ہمارا اپنا مال جو ہے وہ ایٹ لیسٹ تو باہر کے مال کا مقابلہ بھی کرے اور ایکسپورٹ بھی ہو. اور یہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس میں مزید بہتری پیدا ہوگی. تو یہ میری گزارش جو تھی، اس کو میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہے اس کے. یہ تو میں نے بتا دیا کہ ٹیکنیکس جو ہیں اسٹیٹسٹیکل ہیں، اور یہ بھی میں نے آپ کو گزارش کر دی کہ اسٹیٹسٹیکل کا مطلب ہے کہ نیومیریکل ویلیو ہے اس کی. پھر کیا ہے، اٹس موٹیویشن از ریسپانسبلٹی آف ٹاپ مینجمنٹ. موٹیویٹ کرنا ورکرز کو کہ یو ہیو ٹو فالو دیز نمبرز، یو ہیو ٹو فالو دیز اسپیسیفکیشنز، اور آپ کو جو اسٹینڈرڈز ہیں مینوفیکچرنگ کے اس کو فالو کرنا ہے. یہ کام ہے ہائر مینجمنٹ کا. یہ کام ایک کام مزدور کا نہیں ہے، یہ کام ایک فور مین کا نہیں ہے، یہ کام ایک سپروائزر کا نہیں ہے، بلکہ یہ کام ٹیکنیکل مینیجر یا ہائر مینجمنٹ کا ہے کہ وہ اویئرنیس پیدا کرے. آپ دیکھیں کس طرح سے ماشاءاللہ ہمارے ملک میں جب ISO آیا تو لوگ ایک دم سے پہلے ڈر گئے، جی پتہ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد ہماری بے شمار کمپنیز نے ISO لے لیا، اور ہمارے مزدوروں میں، ہمارے ورک مین شپ میں، ہمارے بھائیوں میں اتنی اویئرنیس پیدا ہوگی کہ آج آپ سیالکوٹ، گجرانوالہ میں جہاں پہ ایکسپورٹ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو ISO کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ سرٹیفکیشن ملتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مینجمنٹ کی اویئرنیس ہے. ہائر مینجمنٹ نے اویئر کیا لوگوں کو، بتایا کہ جناب ہمیں ضرورت ہے اس کی. ایک اکانومی میں ایگزسٹ کرنے کے لیے SME کو، آج کی اکانومی میں ایگزسٹ کرنے کے لیے چیلنجز کو، اس کو ضرورت ہے ایک اسٹینڈرڈائزیشن کی. یہ اسٹینڈرڈائزیشن چاہے فیکٹری لیول پہ ہو، یہ اسٹینڈرڈائزیشن چاہے نیشنل لیول پہ ہو، اور اس کے لیے ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ہمیں ملکی سطح پہ بھی ایک ایسی اسٹینڈرڈائزیشن بنا لینی چاہیے جو فالو کرنی ضروری ہو، اور دیٹ شوڈ بی لنکڈ وتھ سرٹن لیجسلیشن، تاکہ اگر کوئی اس کو فالو نہیں کرتا تو وہ اس کے لیے کوئی اس کے لیے کچھ پینلٹی اس کی جو ہے وہ ہو. پھر ہمارے پاس کیا جی، اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کنٹرول، وہی جو میں نے گزارش کی تھی، پہلے ہم اس پہ بحث کر چکے ہیں. پروسیس آف اپلیکیشن آف اسٹیٹسٹیکل پرنسپل اینڈ ٹیکنیکس ان اسٹیجز آف ڈیزائن، پروڈکشن، مینٹیننس اینڈ سروس. یعنی وہی جو میں نے نیومیریکل ویلیوز کی بات کی، جب کسی پروسیس میں آپ وہ یوز کرتے ہیں، اٹ مینس دیٹ یو آر کمنگ ٹوورڈز دی numbers they are leading to certain specifications, and when you are going to specifications it means that you are following certain rules, and when you are following certain rules it means that you have to capture that specification through some instrumentation. آپ کو وہ اسپیسیفکیشن کسی نہ کسی انسٹرومنٹیشن سے یا کسی نہ کسی میتھڈ سے ان کو چیک کرنا ہے کہ whether you are going according to the specification کوالٹی کنٹرول کے اندر، یا آپ کا جو مشین ہے اس کو اتنا اپ گریڈ رکھیں، اس کی اتنی مینٹینس رکھیں کہ وہ آؤٹ نہ ہو اس اسٹینڈرڈائزیشن سے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کوالٹی کنٹرول کے اندر کہ آپ کی جو نمبرز ہیں، اسٹیٹسٹیکل کنٹرول ہے، وہ آپ کی بیسیکلی بیس ہے ایک کنٹرول کی، کہ جب آپ سے یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے گی، پراپر انسٹرومنٹیشن مل جائے گی، آپ کہتے ہیں جی یہ شادر کتنے گیج کی ہے، یہ شیٹ کتنے گیج کی ہے، تو آپ کیلیبر لے کے اس کو جب ناپتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک سرٹن نمبر آ جاتا ہے. تو اگر اف اٹ از اکارڈنگ ٹو دا اسپیسیفکیشن یو سے اوکے دس نمبر از رائٹ، یہ ایک کوالٹی کے مطابق ٹھیک ہے. تو یہ ہے اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کنٹرول. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی 2 امپورٹنٹ آسپیکٹس آف کوالٹی کنٹرول. 2 مزید جو ہیں آسپیکٹس ہیں، پہلو ہیں کوالٹی کنٹرول کے. وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 کنٹرول آف کوالٹی، اور نمبر 2 امپروومنٹ ان کوالٹی. اس میں میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے. ایک چیز ڈیزائن ہوئی، ڈیزائن ہونے کے بعد پروسیس کے لیے آپ کے پاس آ گئی، آپ نے را مٹیریل کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے پروسیس کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے کیلیبریشن کو کنٹرول کرنا ہے، لیبر کو بتانا ہے سب کچھ.
آپ نے اس کو مزید جو ہے بہتر بنانے کے لیے آپ نے اپنے اسٹاف کو بتانا ہے, اس کو ٹرین کرنا ہے. تو یہ ایک نارمل پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ نے کوالٹی کو کنٹرول کر دیا. اس کے بعد کیا ہے, امپروومنٹ آف کوالٹی, کہ آپ اسی پروسیس کو, اسی چیز کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. یعنی ایک تو گیون پروسیس ہے, اس کے ذریعے آپ ایک چیز کو بنا رہے ہیں, یہ ایک نارمل پروسیجر ہے. اب یہ کہ آپ نے اس کو امپروو کرنا ہے. امپروو کرنے کے لیے اگین سرٹن میتھڈز ہیں. آپ اس کی کیلیبریشن امپروو کریں, آپ اس کی جو ہے اویئرنیس جو ہے مزدوروں میں کہ جی اس کی آپ نے ایک ایک جو فیسٹ ہے, ایک ایک اس کی جو اس کا جو پہلو ہے اس کو کس طرح سے کوالٹی کے اندر کنٹرول کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے ڈیفیکٹو را مٹیریل جو ہے اس کو لگنے سے بچانا ہے, اس کے اندر کس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے کہ انسپیکشن کوالٹی آپ کی اتنی اچھی ہو, انسپیکشن کنٹرول اتنا اچھا ہو کہ ویسٹیج آپ کی کم سے کم ہو. جب ویسٹیج کم سے کم ہوگی تو آپ کی کاسٹ کم ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ ایسا اچھا پروسیس ہے کہ آپ کی ایک سطح پہ تو کوالٹی بڑھ رہی ہے اور دوسری سطح پہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے سائملٹینیسلی فالو کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ کی کوالٹی امپروو ہو رہی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے نیچرلی جب کوالٹی امپروومنٹ کی طرف جائیں گے تو یو ول ہیو اے لاٹ آف تھنگس جو آپ کو پہلے نظر نہیں آتی. جیسے میں نے گزارش کی کہ ڈیفیکٹو پارٹس جو ہیں, سب اسمبلیز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, اسمبلیز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, را مٹیریل میں کوئی ڈیفیکٹ ہے یا کوئی ریجیکشنز ہیں, تو جب ان کے اوپر آپ کا کنٹرول آ جائے گا تو وہ ایک زیادہ جو ہے وہ منفعت چیز ہو جائے گی, منافع بخش چیز ہو جائے گی اور آپ کا خرچ جو ہے وہ بچے گا بڑھنے کی بجائے. تو یہ کیا ہے, امپروومنٹ ان دا کوالٹی. یعنی ایک نارمل کوالٹی پروسیس ہے, ایک آپ اس کے اوپر ایکسٹرا توجہ دیتے ہیں, ایکسٹرا ایفرٹس کرتے ہیں ٹو میک اٹ بیٹر, تو وہ کیا ہے, امپروومنٹ ان کوالٹی ہے. پھر ہے جی کنٹرول آف کوالٹی کین بی اچیوڈ. کیسے؟ کنٹرول آف مینوفیکچرنگ انفارمیشن. آپ کے پاس اگر پراپر انفارمیشن ہے جس کے ذریعے آپ نے کسی چیز کو مینوفیکچر کرنا ہے, مینوفیکچرنگ مینول ہے, تو آپ اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ یہ کنٹرول اچیو کر سکتے ہیں. سیکنڈلی کنٹرول آف پرچیز اینڈ اسٹوریج آف را مٹیریل. آپ اگر پراپر اور اچھا را مٹیریل خریدتے ہیں اور پھر جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ را مٹیریل ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا گیون اسپیسیفکیشن, اس کے اندر کوئی جو گنجائش نہیں ہے غلطی کی. اور پھر ہر ایک را مٹیریل کی, خواہ وہ کیمیکل ہے یا وہ میٹل ہے یا وہ پلاسٹکس ہیں یا پیٹرو کیمیکلز ہیں یا ووڈ ہے یا کچھ ہے, اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں اسٹوریج کی کہ انڈر سرٹن کنڈیشن اس کو اسٹور کیا جائے, اور وہ اس کے اوپر ویل ریٹن ہوتی ہیں جب آپ اس کو خریدتے ہیں یا جب اس کو پرچیز کرتے ہیں. تو یو مسٹ اسٹور دیٹ اکارڈنگ ٹو دوز کنڈیشنز, تاکہ جو نارمس ہیں کوالٹی کے اور جو اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ پورے ہوں. پھر کیا ہے جی, کنٹرول آف مینوفیکچرنگ پروسیس. وہی بات کہ جب آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ جب آ گیا, ڈیزائن کے بعد جو آپ نے اس کو پروسیس جو ہے اس میں ڈالا مینوفیکچرنگ پروسیس میں, تو ہر سطح پہ اسٹارٹنگ فرام دی را مٹیریل ٹو دی اسمبلیز, سب اسمبلیز, اور ہر شاپ میں جہاں پہ وہ جاتا ہے فنیشنگ, فائنل انسپیکشن تک آپ نے ہر سٹیج کو تھرو اسٹیٹسٹیکل جو کنٹرول ہے اس کو آپ نے قابو میں رکھنا ہے. اینڈ یو شوڈ دین ٹرین یور لیبر اکارڈنگ ٹو دیٹ, اور اپنی جو لیبر ہے اس کو آپ نے ٹرینڈ کرنا ہے, اپنی مین پاور کو. اور جیسے گزارش کی تھی میں نے, اس میں ہائر مینجمنٹ کا بہت دخل ہے کہ جب تک ہائر مینجمنٹ پرسنلی اس میں انٹروین نہیں کرے گی, انکریج نہیں کرے گی اور اس کو فالو کرنے کے لیے لوگوں کو موٹیویشن نہیں دے گی, اس وقت تک وہ کوالٹی نارمس کو فالو نہیں کریں گے. اسٹوڈینٹس, پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے, ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ ہم ISO کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو لوکل سٹینڈرڈز ہیں ان کو بہتر بنائیں, تاکہ ہمارے جو کچھ بھائی جو ہیں جو امپورٹڈ چیزوں پہ پیسہ ضائع کرتے ہیں اور خریدتے ہیں وہ پاکستانی اشیاء خریدیں, اور ہم اپنی پاکستانی اشیاء کو انشاءاللہ اس مقابل پہ لے آئے ہیں اور لے آئیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی میڈ ان پاکستان پہ انحصار کریں. یہ ہمارے لیے پرائڈ بھی ہے, ہمارے لیے ہمارا فرض بھی ہے, قومی فرض بھی ہے, اور ایک جو ہے ہمارا جو غیر ملکی جو زر مبادلہ جا رہا ہے اس کو بچانے کا ایک طریقہ بھی ہے. تو ہماری جو انڈسٹری ہے, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ بھائی ہیں, اور وہ گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ملکی پروڈکٹس کو اس لیول پہ لے آئیں, ان کی کوالٹی کو اتنا اچھا کر دیں
کہ ہمیں یہ فخر محسوس ہو کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم میڈ ان پاکستان چیزیں یوز کر رہے ہیں. کثیر زر مبادلہ اگر ہمارے کچھ بھائی یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ باہر کی چیزیں خریدیں تو پلیز اپنے آپ کو ہم اس قابل کریں کہ ان کو بھی قائل کریں کہ نہیں جناب وی کین پروڈیوس ایکولی گڈ تھنگس. اور یہ ہوا ہے ہمارے ماضی میں. آپ دیکھیں لوگوں نے اتنی اچھی اچھی پروڈکٹس بنائی ہیں کہ جو ایون امپورٹڈ چیزوں کو بھی جو ہے وہ کر گئی ہیں, جو کوالٹی میں ان کو میچ نہیں کریں بلکہ ان سے بڑھ گئی ہیں. تو خدا کا فضل ہے یہ دن بدن جو ہے اویئرنیس جو ہے میڈ ان پاکستان کی یہ بڑھتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ بڑھے گی. تو ہم اپنے اگلے لیکچر میں یہیں سے کوالٹی نارمز جو ہیں ان کو شروع کریں گے اور انشاءاللہ کسی جو ہے جو ہم اس کو جو ہے ایک حتمی رزلٹ پہ پہنچیں گے پاکستان کے ریفرنس سے اور ڈیولپنگ کنٹریز کے ریفرنس سے. اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس سلسلے میں کوئی گزارش میری وہی ہے کہ کوئی آپ کی انکوائری ہو, کوئی آپ کو سمجھ چیز نہ آئی ہو یا کسی قسم کا سوال ہو ہمیں لکھیے, ای میل کریے, آپ کو فوری طور پہ اس کا جواب دیا جائے گا. اپنا خیال رکھیے, خوب دل لگا کے پڑھیے. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.